إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس دین میں ولا کا اور برا کا۔ اس دین کا ایک بنیادی مسئلہ ہے ولا اور برا۔ ولا کا معنی یہ ہے قربت، محبت، مدد، نصرت، یہ ولایت ہے، محبت کرنا، قریب ہونا، احترام کرنا۔ اور برا کہتے ہیں دوری بنانا، فاصلہ بنا کر کے رکھنا، برات کرنا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے بری ہیں، جسے کہتے ہیں ہم بری ہیں اس مسئلے سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دوری بنانا، برات کرنا اور اپنے آپ کو ان کی کسی بھی طرح سے نصرت و تائید میں نہ آنا، یہ دین کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کس سے محبت کریں گے، کس سے قریب آئیں گے، کس کی نصرت و تائید کریں گے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور کس سے ہم دوری بنائیں گے، کس سے ہم برات کریں گے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے ہم برات کرتے ہیں، لا الہ، ہم برات کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی عبادت دنیا کرتی ہے، قومیں کرتی ہیں، ہم ان سے برات کرتے ہیں۔ لا الہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی دو کی کرتا ہو، ایک کی کرتا ہو، کروڑوں کی کرتا ہو، لکشمی دیوی کی کرتا ہو، ہم سب کے تعلق سے جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم پہلے برات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے معبود برحق کی ہم تائید کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جس مسئلے پر توجہ کم دیں یا ہم اس کو نہ سمجھ سکیں اچھے سے تو وہ مسئلہ غیر اہم ہو جائے ہمارے ہاں۔ غیر اہم ہمارے اپنے عمل اور ہمارے اپنے معمولات میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ اہم ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے کتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم جب تک برات نہیں کریں گے باطل معبودوں سے، یعنی طاغوت سے، طاغوت کہتے ہیں اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہو وہ سب طاغوت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی انکار کرو۔ انکار کرنے کا معنی ان کے ساتھ جنگ اور لڑائی کھڑا کرنا نہیں ہے، یعنی ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی، جتنے خداؤں کی بھکتی اور پوجا ہوتی ہے یہ سب باطل ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ انکار کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، وہ کئی درجے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی انکار ہاتھ سے کرتے ہیں، کبھی انکار ہم زبان سے کرتے ہیں،
کبھی انکار ہم اپنے دل سے کرتے ہیں کہ ہمارا دل کبھی بھی اس بات سے راضی نہیں ہے جو کم سے کم ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا تو ہم مالک ہیں اپنے دل کے. ہمارے دل میں ہمارا اپنا جو خیال ہے وہ تو ہم رکھنے کے مالک ہیں کہ ہم اپنے دل سے کبھی بھی اس بات سے راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم دل سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جتنوں کی بھی بھکتی اور پوجا ہوتی ہے یہ سب غلط ہے. دیکھیے جس کلمے کو پڑھ کر کے ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ برات سے. اس کی شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ برات سے. یعنی ہم دور ہیں، ہم بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور دیکھیے جب ہم یہ جانتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اور ساری مخلوقات اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہیں. یہ سورج اور چاند، یہ رات اور دن، یہ روشنی تاریکی، یہ سارے الٹ پھیر جو ہم رات دن دیکھتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نظام کا عمل ہے، سب دیکھتے ہیں. سورج اپنے مدار میں، زمین اپنے دائرے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے. سب اللہ کی بندگی میں، سب اللہ کی بندگی میں، سب کو اللہ کی بندگی کا حکم ہے، سب اللہ کی بندگی میں ہے. ساری مخلوقات پھر بندگی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت موٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مخلوق عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے. کسی نے کہا تھا بشر ہزار بڑا ہو، بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا. انسان کتنی بھی بلندی پر، مخلوقات میں انسان کی کتنی عظمت ہے، لیکن کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا. عبادت صرف اللہ کے لیے، اور جب عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتی ہو تو اس سے برات ضروری ہے، اس سے برات ضروری ہے. ایک مومن غیر اللہ کی عبادت پر ایمان اگر اس کا درست اور کامل ہے تو جتنا بے چین ہوگا اتنا شراب پینے پر نہیں ہوگا، چوری اور زناکاری پر نہیں ہوگا، اتنا بے چین ہوگا. کیوں؟ روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا پاپ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھکتی اور پوجا ہے. مومن کو پسند نہیں. اس کا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے وہ ایمان میں داخل ہی ہوتا ہے. اسلام میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ اسلام میں داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے، برات کر کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تحقق کر کے. اللہ کی توحید مان رہا ہے، اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق. اور جب یہ ایمان اور اس سمجھ کے ساتھ ایمان ہوتا ہے تو کہیں بھی وہ غیر اللہ کی عبادت کو کبھی بھی کیسے اس سے پسند کر سکتا ہے؟ اسے پسند ہے اللہ کی عبادت، اسے پسند ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت، اللہ تعالیٰ کے دین سے قربت. اللہ کے دین اسلام کے سوا جتنے دین اور دھرم ہیں ان سے اس کا تعلق کبھی نہیں ہو سکتا. ان سے برات ضروری ہے، دوری ضروری ہے. آپ دیکھیں کتنے کٹھن حالات تھے مکہ کے، بہت کٹھن حالات تھے، کتنے کٹھن حالات تھے. اگر ان کی ایک دو مثالیں بھی آپ سامنے رکھیں، سنتے رہتے ہیں برابر. بعض ایمان والوں کے ساتھ تو یہ کیا جاتا تھا کہ انہیں مارتے مارتے مارنے والا تھک جاتا تھا تو کہتا تھا تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، رحم کر کے نہیں چھوڑا ہوں. مارتے مارتے تھک گیا ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں. پاؤں میں رسی باندھ کر کے گھسیٹتے تھے. چلچلاتی ہوئی پہاڑی مکہ کی آبادی آج بھی دیکھیے، پوری زمین پہاڑی، سب پتھریلی زمین، اس پہ گھسیٹتے تھے. اوپر سے پتھر کی سل بھی رکھ دیتے تھے. کہتے تھے لوٹ آؤ، جہاں سے گئے ہو لوٹ آؤ. تو کہتے تھے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی انکار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اسلام دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگا، پھیلنے لگا، تو صورتحال یہ بن گئی کہ جب آدمی کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. آپ یہاں مسجدوں میں آتے تھے، آپ کو آنے کے لیے کتنی دشواری تھی اپنے محلے اور اپنی بستی سے، لیکن جب آپ آنے لگے،
حق کا قافلہ بننے لگا اور جماعت بڑھنے لگی تو لوگوں نے محسوس کیا، سمجھا کہ نہیں آپ کو بھی ماننا ضروری ہے، آپ کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو مکہ ہی میں ایک پیریڈ وہ بھی آیا کہ لوگ ڈیلیگیشن بنا کر کے آئے، تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا ہم آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کیا سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ سمجھوتا یہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لو اور ہم آپ کے اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے، چلو ترتیب بنا لیتے ہیں کچھ، ایک سال آپ عبادت کرو ایک سال ہم کریں۔ آپس کا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل جو ہم کھڑے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ تو قرآن دیکھیے اترا سورہ کافرون کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا جو دین ہے دین توحید یہ ہمارے لیے ہے، تمہارا دین ہے ایک کے سوا ایک کے ساتھ بہتوں کی عبادت کرنا، یہ تمہارا دین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے کٹھن حالات میں بھی یہ چیز قبول نہیں، گوارا نہیں کہ ہم اللہ کے سوا غیر اللہ کی بندگی پر ہم کبھی آ سکیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے سچے ایمان کے ساتھ کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت کی تائید نہیں کر سکتے، خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جہاں اظہار برات کا تقاضا ہو، جہاں دوری بنانے کا تقاضا ہو، آپ عمل سے آپ دل سے دور رہو، جیسے اپنے حالات ہیں ویسے رہو، لیکن فرق دیکھیے کتنا ہے۔ ایک تو غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں اگر ہم کچھ بھی عمل سے زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کیا ہم دل سے بھی اسے برا نہیں سمجھ سکتے؟ اور ہم اس میں قریب جانے کے بجائے جہاں ہمارا دوری بنانا ہم سے تقاضا ہو ہمارے دین کا، وہاں ہم دوری بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے عام طور پر کہ لوگ سمجھتے نہیں یا دین کی اہمیت دل کی جڑوں میں نہیں ہوتی کہ دین ہمارا اصل، ہمارے دین کی اساس ہے غیر اللہ کی عبادت اور طاغوت سے دوری رکھنا، دوری بنائے رکھنا۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ کہا جہاں میلے لگتے ہوں، غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو، کہا گیا وہاں قریب نہ جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے، لعنت۔ کبھی ہم سوچتے ہیں، کبھی ہم اس پہلو سے سوچتے ہیں جس جگہ پر، جس مجلس میں، جس ماحول میں اللہ کے سوا کی بھکتی اور عبادت ہوتی ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب اترتا ہے۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت رکھو دل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاؤ گے نہیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پاؤ گے نہیں کسی ایمان والی جماعت کو جو اللہ اور اس کی آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وہ محبت کرتی ہو ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کی راہ پر چلتے، عداوت کی راہ پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی عداوت کی راہ پر چلنے والے، شرک کی راہ پر چلنے والے، چاہے جو ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے جو ہو، چاہے اقربا ہو، چاہے جو ہو، کیونکہ برات ضروری ہے، ولا جیسے ضروری ہے۔ ایک مومن ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا اللہ ولی ہے۔ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ایمان والوں کی مدد اور نصرت اور تائید کرتا ہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اللہ کی فرما برداری یہ ہے کہ اللہ جس کو پسند کرے اسے پسند کرے، اللہ جسے ناپسند کرے اسے ناپسند کرے۔ اللہ کے سوا اگر مان لیجئے لکشمی دیوی کی پوجا ہوتی ہو اور ایک بہت بڑی میجارٹی کے ہاں
وہ لکشمی بانٹنے والی دیوی ہے۔ ایمان والے کا ایمان کیا ہے؟ ایک حبہ بھی، ایک قطرہ بھی دینے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا اگر اللہ تعالیٰ روکنے والا ہو۔ دینے والا اللہ کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو جہاں ایک طبقہ ہمارا ایسا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو، وہاں آپ بتائیے اس سلسلے میں ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ یہ تو لالچیں ہیں، یہ لا علمی ہے، نادانی ہے، اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، اپنے دین کا علم نہیں ہے، اس کا تقاضا کیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی اگر فکر مند ہو اللہ کے دین سے تو دین سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، دین کی ایک ایک چیز اسے محبوب ہونے لگتی ہے۔ کہیں کسی دین کے حکم پر عمل نہیں کر پاتا، کسی سنت پر عمل نہیں کر پاتا تو احساس اندر رکھتا ہے، اندر اس کی بے چینی رہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سنت سے دور ہوں، میں اسلام سے دور ہوں، میں تو بہت قریب جاتا ہوں۔ اتنا آدمی قریب جاتا ہے جتنا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے، مکی زندگی ہمارے سامنے ہے، پورا 13 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دور ہمارے سامنے ہے، صحابہ کا دور ہمارے سامنے ہے۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے بڑی تعداد میں اسلام پھیلا اور اسلام کا دائرہ پھیلا۔ بہت ساری قومیں بستی تھیں، ان کے اپنے طریقے تھے، ان کا اپنا مذہب تھا، ان کے اپنے تہوار تھے۔ کہیں نہیں دیکھیں گے مشکل حالات میں بھی، جب مشکل حالات میں تھے یا جب اسلام میں پاور میں آئے، کہیں انہوں نے تائید نہیں کی، کہیں انہوں نے مبارکبادی نہیں دی، اس لیے کہ ایسا اللہ کو کبھی، یہ تو غضب کی چیز ہے۔ اور اگر آپ ایسی کسی سماج میں رہتے ہیں تو کس سماج میں آپ کی مجبوری ہے؟ آپ بتائیے کس سماج میں آپ کی مجبوری ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہمارے سماج کی کوئی مجبوری ہے۔ اور جب ہم عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں، ایمان میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یہ چچے زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ امت کے بہت بڑے عالم اور مفسر ہیں۔ ایک دن آپ فرمانے لگے، بڑی چھوٹی عمر کے تھے بچے، کہنے لگے، اے بچے، اے بھائی، ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا، ساری امت جمع ہو جائیں، ساری امتیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تمہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ ایسے ہی سب جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہو۔ یہ سب لالچوں میں ہوتا ہے، یہ سب دنیا داریوں میں ہوتا ہے، یہ سب ایمان کی کمزوریوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کہاں نفع ملنے والا ہے وہاں دین کی کوئی پرواہ نہیں، وہاں توحید کی کوئی پرواہ نہیں، وہاں شرکیہ عمل اور شرک کے قریب ہو گیا، بندہ تائید کرنے لگا، یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ ہم تائید کس کی کرتے ہیں۔ امت کے علماء کا اجماع ہے، پوری امت کے علماء ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ اور ہمیں زیادہ ڈیٹیل اور بحث میں نہیں پڑھنا ہے، زیادہ یہ دیکھو کہ اسلام میں ہم ہیں، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں۔ اس اسلام اور عقیدے کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا کہ آپ غیر مسلموں کی مدد نہ کریں، کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں منع کیا کہ ان کی دعوت آپ نہیں کھا سکتے، کہیں اسلام نے نہیں منع کیا کہ ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں، کہیں اسلام نے نہیں منع کیا کہ ان کے ساتھ سیاستیں نہیں کریں، کہیں اسلام نے نہیں منع کیا کہ ہم ان کے ساتھ لین دین نہ کریں۔ پیارے نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یہودیوں کا قرضہ تھے، آپ قرض تھے یہودیوں کے، سارے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے عبادت اور ان کی بھکتی اور ان کے عقیدے اور غیر اللہ کی نام پر ان کے جو تہوار ہیں، تہوار کسی بھی مذہب کے مذہبی عمل کے شعار ہوتے ہیں، شعار، یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ پہچان ہوتی ہے، پہچان۔ ہم اگر نہیں جانتے تھے جانے، بچپن کی بات ہے، اپنے گاؤں اور گھروں میں
مٹی کے دیے دیوالی کے ٹائم پر گھروں میں جلائے جاتے تھے، مٹی کے دیے تیل ڈال کر کے، رائی کا تیل ہی چلتا تھا، رائی کا تیل اس میں ڈال کر کے بتی بنا کر کے وہ جلائے جاتے تھے دیوالی کے موقع پر۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج احساس کرو تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارا کوئی تقرب ہے، ہمارا کوئی تعلق ہے، اور یہ سب لا علمی میں ہوتا تھا، اس کا علم نہیں تھا۔ علم آنے کے بعد لوگوں نے چھوڑا، علم آنے کے بعد چھوڑنا چاہیے۔ جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو، کسی سے دوری بناؤ تو اللہ کے لیے دوری بناؤ۔ اور جب یہ جانتے ہو، یہ جانو کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کی ایک شکل ہے، شعار ہے، یہ ان کی بھکتی کا ایک طریقہ ہے، تو دوری بناؤ۔ سبھی تو ان کے معبود ہیں، معلوم نہیں کتنے معبود۔ اور ایمان کی محبت رکھنے والے، ایمان سے محبت رکھنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایمان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں، یا ان کے ساتھ ہم تائید میں کیسے کھڑے نہ ہوں۔ آپ دیکھیے بہت مشہور واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، یہ صحابہ کرام میں سابقون الاولون میں سے ہیں۔ ان کی اماں یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں حمنا، یہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، کھانا پانی چھوڑ دیتی ہوں جب تک یہ سعد تم اپنے پرانے مذہب پر لوٹ نہیں آتے۔ ماں ہے ماں۔ ایک دن گزر گیا، بیٹا ہے، لکھا ہے تاریخ میں کہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے اپنی ماں سے، سعد بن ابی وقاص۔ اور ماں نے کہا، ایک نظر مان لیا، کہا جب تک تم یہ اسلام نہیں چھوڑ دو گے، یہ کوئی مذہب آیا ہے اسلام کے نام پر اور تم نے قبول کیا ہے، جب تک تم نہیں چھوڑ دو گے تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ماننے کو تیار نہیں ہے ماں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، امی جان تمہارے پاس اگر 100 جانیں ہو جائیں، 100 جانیں، اور باری باری نکلیں، باری باری، ایک جان ابھی نکل گئی، دوسری جان ابھی نکل گئی، باری باری یہ جان نکلے، 100 جان تمہیں ملے اور سب باری باری نکل جائے، اور یہ ہو کہ ساری جان چلی جائے گی تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اسلام قبول کر لینے کے بعد، توحید پر آنے کے بعد کفر اور شرک کے مذہب پر میں نہیں جا سکتا۔ امی میں کتنی محبت تم سے کرتا ہوں سب جانتے ہیں، تم ہی نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن توحید پر آنے کے بعد توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات تو تھی۔ بعض صحابہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو کہتے تھے کہ ہماری ایک ایک بوٹی پر، ایک ایک روئیں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اترے گی اگر اسے بوٹی بوٹی ہمارے جسم کی کر دیا جائے، لیکن ایسا قبول نہیں ہے کہ ہم دین چھوڑ دیں۔ ایسے نہیں دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ہمارے دین کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی توحید اور اس کی عظمت اور اس کے تقاضوں سے ہی، جیسے ہم لا علم ہیں یا بے پرواہ ہیں، جس کے لیے لفظ کوئی ہو سکتا ہے، تو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم نہیں پرواہ کرتے کہ ہم کس کلمے کی بنیاد پر مسلمان ہیں، ہم اتنی بھی پرواہ عام طور پر نہیں کرتے۔ ہم اس بنیاد پر مسلمان ہیں کہ ہم بری ہیں اللہ کے سوا جتنوں کی بھی عبادت ہوتی ہے ان کی عبادت سے، اور دوری ہے ہماری ان سے، ہم دوری بنائے ہوئے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اس کی تائید کریں۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس کی کمزوری ہے، اس کی لا علمی ہے، اس کی نادانی ہے، اس کی لالچ ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ دین کا قدرداں ہوگا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والی ٹیم تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے ماڈل ہیں ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ انا براء منکم
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم بری ہیں ان سے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے میرے بھائیو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادتوں سے بری ہیں، ہمارا دل بری ہے۔ اس کے ساتھ کبھی یہ معنی نہ جوڑا جائے کہ ہم جس چیز سے دوری بنائے ہوئے ہیں اس سے ہماری کوئی لڑائی ہو گئی، ہم اس کے خلاف کوئی حرکت و عمل میں ہیں، بلکہ ایک لفظ بھی اس کے خلاف برا نہیں استعمال کر سکتے، ایک لفظ بھی برا نہیں استعمال کر سکتے۔ غیر اللہ کے معبودوں کے لیے، غیر اللہ کی بھکتی اور عبادت کے عمل پر کوئی بھی سنٹینس، کوئی بھی ورڈ ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن کا، دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تائید نہیں کر سکتے اس کی، اور ہم کہیں گے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے بعد کوئی دین قبول نہیں اللہ کو۔ تو جب اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں تو اسلام کے سوا کسی دین کی تائید بھی قبول نہیں۔ موٹی بات ہے، کفر قبول نہیں، کفر کے عمل کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا قبول کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ کوئی محاذ آرائی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ ہم دل میں اس بات کو بٹھائے کہ ہم دین اور ایمان پر کیسے ثابت قدم رہ سکتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہے۔ اس کے تقاضے میرے بھائیوں حالات بدلنے سے نہیں بدلتے۔ آپ مکی دور میں ہو سکتے ہو، ہم اتنے کمزور ہو سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کا، تو کیا کفر کی تائید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ سارے معاملات اگر ہم اپنے اسٹینڈ اور اس کے ساتھ رہیں، اور اپنے سرکل میں کاروباری لوگ ہوں، مزدوری کرنے والے لوگ ہوں، نوکری پیشہ لوگ ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، پڑوس میں رہنے والے لوگ ہوں، اور بھی بہت سارے سلسلے ہو سکتے ہیں، سیاست میں ہوں، اپنے کسی سماجی سوشلی نیٹ ورک میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو، جیسے یہ معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سودی معاملہ نہیں کر سکتا، تو آپ کو فورس کرنے آتا ہے کوئی آپ کو فورس کرنے آتا ہے کہ آپ سودی معاملہ کرو، آپ اپنے پروجیکٹ پر سود لے لو، زیادہ سے زیادہ وہ سفارش کرنے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بزنس یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سودی معاملہ کرنا اور خرید و فروخت کرنا دونوں تو برابر ہے۔ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، وہ کہتے تھے کاروبار بھی ربا جیسا ہی ہے، کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، سودی معاملے میں بھی۔ لیکن آپ کا اسٹینڈ ہے، مسلمانوں کا ایک طریقہ معاملات میں مشہور ہے، یہ سودی لین دین نہیں کرتے، تو یہ لین دین کا معاملہ ہے۔ آپ بتائیے، اگر آپ کا معاملہ عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتا ہو اور کوئی عمل ہمارا شرکیہ عمل یا غیر اللہ کے تہوار پر خوشی کے اظہار کا ہو، آپ بتائیے اس کا مسئلہ کتنا ٹیڑھا ہو سکتا ہے؟ یا ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہم نے کوئی اسٹینڈ نہیں رکھا ہے؟ اسٹینڈ نہیں رکھیں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں رب العالمین اسی طرح اللہ تعالی ہمیں جینے کی توفیق دے جس طرح ہمارے سلف جیتے تھے۔ ان کے بیچ میں بڑے بڑے مسائل تھے اور بڑا تعلق تھا ان کا۔ ایک صحابی رسول کے ہاں بکری ذبح ہوئی تو کہا پڑوسی کو دے دو پہلے، تو بتایا گیا سب سے پہلے پڑوسی کو آپ کے دے دیں، آپ کا پڑوسی تو یہودی ہے، تو آپ نے کہا سب سے پہلے وہی حقدار ہے۔ دیکھیں وہی حقدار ہے، لیکن یہودی اگر کوئی بھکتی کرتا ہو تو کہہ دو کہ وہ تو ہمارا پڑوسی ہے، چلو اس کی تائید کرتے ہیں، کچھ نہیں تو چلو ہم بھی کچھ شرکت کر لیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہے اور سمجھا رہے ہیں۔ پیارے نبی تو یہ فرمایا پڑوسی کے بارے میں، لیکن آپ ان کے مذہبی عمل کی تائید اور اس سے تقریب نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ تہواروں کی مناسبتوں پر اس لیے عرض کر دیا جاتا ہے، مقصد کسی کے تہوار پر کوئی طنز کرنا نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ تو بتانا ضروری ہے کہ ان کا تہوار ان کا ہے، ہمارا تہوار ہمارا ہے، ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی مدینہ جب آئے تو دیکھا کہ یہاں سال میں 2 تہوار لوگ مناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم اور مذہب کے ماننے والوں کے اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں، وہ منائیں گے، لیکن یہ ہمارا تہوار ہے، ہماری عید ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کی اس عقیدے کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے ولا کا اور برا کا۔ ہم کسی بھی عمل شرک اور اسی طرح مشرکانہ تہوار اور اسی طرح ان کی بھکتی اور عبادتوں کے سلسلے میں کبھی نہ ہم ان کے قریب جا سکتے ہیں، نہ کبھی ہم ان کی تائید کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہم محبت کریں اللہ سے، تائید کریں اللہ اور اللہ کے دین کی اور اس کی بندگی کی، اور ہم دوری بنائے رکھیں اللہ کے سوا غیروں کی مذہبی عمل اور ان کی بھکتی اور عبادتوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم جئیں صحیح عقیدے پر جئیں، صحیح عقیدے پر رہیں۔ اے اللہ تیری محبت کے ساتھ رہیں، تیرے دین کی محبت کے ساتھ رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں۔ اگر ہم کسی سنت پر عمل کرنے میں کوتاہ ہیں تو اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، توفیق سدید دے دے کہ ہم سنتوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں، سنت والوں سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا